پہلا سوال ہے کہ جماعت کے درمیان صفوں کے بیچ میں اگر کرسی کوئی رکھ کر نماز پڑھے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ سوال آپ نے سن لیا۔ آج کل جو ہے کرسی کا چلن بہت ہو گیا ہے۔ کچھ سال پہلے تک جو ہے وہ مسجد میں کرسی پہ بیٹھنے کو لوگ معیوب سمجھتے تھے۔ ارے مسجد میں کرسی بیٹھا ہوا ہے اللہ کے دربار میں۔ اور اب تو لوگ جو ہے وہ ثواب کے لیے کرسیاں وقف کرتے ہیں مسجد میں، اور آپ اس پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کھڑے ہو کے پڑھو، رکوع سجدہ کرو، ویسے یہاں اشارے سے پڑھ لو۔ تو ایک بات یاد رہے کہ کرسی پر جو نماز ہے یہ اشارے والی نماز ہے، سجدہ نہیں ہوتا۔ کہ سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ زمین پر اپنی پیشانی جمائے اور ناک اچھی طرح لگائے تو یہ سجدہ ہے۔ لیکن کرسی پر جو ہے وہ اشارے ہی سے ہے، چاہے وہ ہاتھ آگے کر کے سجدہ کریں کہ اس پر زانو پہ ہاتھ رکھیں، وہ اپنی اپنی وضع ہے، لیکن وہ اشارے والی نماز ہے۔ اور اشارے والی نماز صرف وہی اسی کی ہوگی جو معذور ہو۔ اتنا معذور ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کے بھی وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رہے، جو لوگ کرسی پڑھتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ صرف اسی کی نماز کرسی پر ہوگی جو اتنا معذور ہے کہ زمین پر وہ سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی اتنا نہیں جھک سکتا کہ پیشانی جو ہے وہ زمین پر جما دے، ناک زمین پر لگا دے، بلکہ کوئی 12 انگل اونچی یعنی 9 انچ اونچی کوئی چیز اس پر بھی وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر بالکل زمین پر پیشانی نہیں رکھ سکتا، لیکن کوئی چیز سامنے ہو جو 12 انگل اونچی ہو، 12 انگل کا مطلب 9 انچ، 9 انچ اونچی اگر کوئی چیز ہے اور اس پر سجدہ، مطلب کمر میں ایسی تکلیف ہے کہ زمین پر جو ہے سر نہیں رکھ ٹکتا، لیکن 12 انگل اونچی چیز پر اس کی پیشانی اور اس کی ناک جو جم جاتی ہے، ایسا اگر ہے تو اب اس کی بھی نماز کرسی پر نہیں، یعنی زمین پر تو پیشانی نہیں رکھ سکتا، لیکن 12 انگل 9 انچ اونچی چیز پر بھی وہ نہیں رکھ سکتا پیشانی۔ یہ آپ تجربہ کر لیں جو لوگ بھی کرسی پڑھتے ہیں، ورنہ وقت ضائع ہو رہا ہے، نماز نہیں ہو رہی ہے، ایک وقت کی نماز نہیں ہو رہی، نہ نفل ہو رہی ہے اور نہ واجب ہو رہی ہے، نہ فرض ہو رہی ہے۔ آپ سمجھو کہ نفل میں جو قیام چلو نفل میں فرض نہیں ہے، لیکن سجدہ تو فرض ہے، اور سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی پیشانی زمین پر جما دے، ایسے جمیں کہ اب اس سے زیادہ نیچے نہیں جائے، دبے نہیں۔ تو کرسی کی نماز کا یاد رکھیے، وہی اگر ایسا کوئی معذور ہے اور وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے کرسی جو بیچ میں آئی ہے قطع سب نہیں ہے۔ اور اگر اتنا معذور نہیں ہے، وہ زمین پر سجدہ کرنے پہ قادر ہے، اور پھر بھی وہ کرسی پہ پڑھتا ہے، تشریف لائیے، پھر بھی وہ کرسی پہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، وہ بیچ میں ایک کھمبے اور ستون کے جیسے ہے وہاں۔ لہذا ایسا شخص اگر بیچ میں ہے تو قطع سب ہے، قطع سب کا جو گناہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، دوسروں تک بھی یہ مسئلہ پہنچائیے۔ جو لوگ آج کل اچھا خاصا چلتے ہیں پھرتے ہیں اور گھنٹے گھنٹے پر کھڑے ہو کر کے بات بھی کرتے ہیں اور دوسرے کام بھی کرتے ہیں، کوئی بائک چلا رہا ہے، کوئی کچھ چلا رہا ہے، اور نماز کے لیے آیا تو کرسی کھینچ کر کے رکھ دیا، اور اس کو فیشن بنا کر رکھا ہے کہ بھئی نماز جو ہے وہ کرسی پر ہو جاتی ہے جیسے کہ کھڑے ہو کر کے اور بیٹھ کر کے ہوتی ہے۔ تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جو اتنا معذور ہے کہ زمین پر پیشانی جما کر سجدہ نہیں کر سکتا، یا زمین سے 12 انگل 9 انچ اونچی کسی چیز پر، کسی ٹھوس چیز پر وہ پیشانی اور ناک جما کے سجدہ نہیں کر سکتا، تب اس کو کرسی والی یعنی اشارے والی نماز کی اجازت ہوگی۔ اور اگر اس طرح سجدہ کر سکتا جیسا میں نے پہلے بتایا، زمین پر
یا 12 انگل اونچی چیز پر پیشانی جما کے کر سکتا ہے تو اس کی نماز ہرگز نہیں ہوگی کرسی پر، اور اس کی کرسی بیچ میں ہے تو اس کی وجہ سے قطع سب